بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ حضرات سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ اسی گفتگو کو آج بھی آگے بڑھائیں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا، جو حکم تھا، اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ ابتدائی دنیا سے لے کر اس وقت تک بیت اللہ کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ دلائل البیہقی میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بیت اللہ کی تعمیر کا پیغام لے کر بھیجا اور ان سے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کو کہا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تو اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور حکم ہوا کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جس کا طواف کیا جا رہا ہے، اور سب سے پہلا شخص ہے جو اس کا طواف کر رہا ہے، اور یہ سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اور اس کے بعد طواف کیا۔ دوسرے نمبر پر جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا طوفان نوح کا، اس کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں جو تھی وہ گر چکی تھی، اور بیت اللہ کی جو بنیادیں تھی وہ بھی مٹی میں ڈوب چکی تھی، چھپ گئی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام کو از سر نو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا، جس کا پورا قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر ذبیح اللہ ان کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر قرآن کریم میں حکم آیا کہ لوگوں میں آواز دو، اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ، تو پورا تفصیلی واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے پہنچے تو اس وقت بیت اللہ جو مرور زمانہ کی وجہ سے بوسیدہ ہو چکا تھا، اس کی دیواریں بھی کمزور ہو چکی تھی اور غیر مسقف تھا، اور اس کی اونچائی بھی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر اہل عرب نے، جتنے بھی وہاں پر موجود تھے، اہل مکہ جو تھا، تمام قبائل نے مل کر یہ فیصلہ اور مشورہ کیا کہ ہمیں چاہے کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر از سر نو کریں، کیونکہ اس کا جو اونچائی ہے وہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، اور اس سے اوپر سے کوئی چھت وغیرہ بھی نہیں ہے، اور اس کی دیواریں بھی کمزور ہو چکی ہے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد سب نے اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم اس کی از سر نو تعمیر کریں گے۔ یہی بات چل رہی تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں، جن کا نام ابو وہاب ابن عمرو مخزومی ہے، وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو بھائی، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ رب العزت پاک ہے، وہ پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے اپنی بارگاہ میں۔ اس لیے اگر ہم کو بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے تو ہمیں اس کے لیے حلال پیسہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس میں نہ چوری کا مال ہونا چاہے، نہ ڈاکے کا مال ہونا چاہے، نہ سود کا مال ہونا چاہے، نہ لوٹ کھسوٹ کا مال ہونا چاہے،
यानी इसमें कोई भी दो नंबरी माल नहीं होना चाहिए, इसमें बिल्कुल पाक साफ माल होना चाहिए। जब उन्होंने ये बात कही तो जितने भी वहां मौजूदीन थे उन सब ने इस बात को माना, और इससे एक फायदा यह भी हुआ कि बैतुल्लाह की तामीर जो है उसका शर्फ तमाम कबाइल को हासिल हुआ, कि थोड़े से वो कबीला पैसा देगा, थोड़ा सा वो देगा, थोड़ा सा वो देगा, जिसकी वजह से पूरे जितने भी कबाइल थे वो तमाम के तमाम कबाइल इस बैतुल्लाह की तामीर में शरीक हो गए और इसका शर्फ हासिल किया। चुनाचे जब इसकी तामीर का वक्त आया तो उस वक्त के जो बड़े थे उन्होंने बैतुल्लाह की तामीर को हिस्सों में तकसीम कर दिया, ये हिस्सा फलां कबीला, वो फलां कबीला। चुनाचे दरवाजे की जानिब से जो हिस्सा था वो बनी अब्द मनाफ और बनी जहरा के हिस्से में आया, और हजर असवद और रुकने यमानी का जो दरमियानी हिस्सा था वो बनी मखजूम और दिगर कबाइले कुरैश के हिस्से में आया। इसी तरह बैतुल्लाह की पुश्त बनी जमह और बनी सहम के हिस्से में आई, और हतीम बनु अब्दुद्दार बिन कुसै और इब्ने असद और बनी अदी के हिस्से में आए। ये पूरा हिस्सों की तकसीम हो गई कि कौन किस हिस्से की तामीर करेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हलाल पैसा लगेगा। यही बात चल रही थी कि इसी दौरान कुरैशियों को खबर मिली कि जद्दा जो है, जद्दा की बंदरगाह पर एक समंदरी जहाज जो है वो टकराकर टूटकर गिर गया है। जब उनको ये खबर मिली तो खबर मिलने के बाद इनमें से कुरैशियों में से वलीद बिन मुगैरा सुनते ही उठे और उठकर जद्दा पहुंचे, और पहुंचकर जो वहां पर जहाज टूटा फूटा था उसमें जो तख्त वगैरह लगे थे वो तख्त वहां से उठाकर बैतुल्लाह की छत के लिए उसने लाए, क्योंकि वो कीमती थे। और उस जहाज में उस वक्त एक मेमार भी मौजूद था, एक मिस्त्री मौजूद था जो बचा हुआ था। इस वलीद ने उस मिस्त्री को भी बैतुल्लाह की तामीर के लिए अपने साथ लाया, और वहां से वो सामान वगैरह लेकर मक्का रवाना हो गए कि इससे अच्छी तरीके से बैतुल्लाह की छत वगैरह लग सकेगी। तो वापस आए। वापस आने के बाद अब मसला था कि बैतुल्लाह को मुनहदिम करना है, तो किसी के अंदर ये ताकत और हिम्मत नहीं आती कि वो बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के लिए खड़ा हो जाए, या उसकी इब्तिदा करे, या वहां पर कोई फावड़ा वगैरह चलाए। तमाम लोग इस बात से डर रहे थे, इस डर की वजह से किसी के अंदर कोई हिम्मत नहीं हो रही थी। चुनाचे इसी वलीद बिन मुगैरा इसने जुर्अत दिखाई और इसने हिम्मत की, और हिम्मत करते हुए इसके हिस्से में जो हिस्सा आया था रुकने यमानी वाला, ये इसने फावड़ा लिया, और फावड़ा लेकर ये बैतुल्लाह को मुनहदिम करने की इब्तिदा इसने की। जब इसने इब्तिदा की तो उस वक्त ये लोग उसमें शरीक नहीं हुए। उन लोगों ने कहा कि हम इंतजार करेंगे, हम देखेंगे कि क्या इस वलीद पर कोई आसमानी आफत या कोई अजाब वगैरह तो नाजिल नहीं होगा, नहीं होगा तो हम समझेंगे कि हम कार खैर कर रहे हैं। तो वलीद ने काम शुरू किया। उसने कहा कि अल्लाहुम्मा ला नुरीदु इल्ला खैरा, अल्लाह हमारी जो नीयत है वो सिर्फ भलाई की नीयत है, हम अच्छा ही करना चाहते हैं, हम कुछ और नहीं करना चाहते हैं। तो इसने शुरुआत जब की, शुरुआत करने के बाद दिन खत्म हो गया, रात हो गई, तो लोग इस इंतजार में थे कि अब शायद इस पर कोई अजाब इलाही नाजिल हो सकता है कि इसने बैतुल्लाह को मुनहदिम किया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और मंजूर था, वो तो बैतुल्लाह की तामीर ही कर रहे थे, बैतुल्लाह को अलसिरे नौ उन्होंने तामीर करना था, इसलिए उस पर कोई अजाब वगैरह नाजिल नहीं हुआ। ये देखकर अब लोगों को इत्मीनान हो गया कि हम कार खैर ही कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। चुनाचे तमाम लोग वलीद के साथ शरीक हो गए, और जो जो उनके हिस्से में जो जो तरफ आई थी उन अतराफ को उन्होंने खोदना शुरू किया, वहां से बैतुल्लाह को मुनहदिम करना शुरू किया। मुनहदिम करते करते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बुनियाद रखी थी उस पर जब फावड़ा पड़ा तो उस वक्त एक धमाका सा, पूरे जितना भी करीबी इलाका था उसमें पूरा धमाका सा हुआ।
جس سے ان کو پتا چلا کہ اس سے نیچے اب اس کو کھودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جو بنیاد ابراہیمی تھی اسی پر انہوں نے تعمیر کو شروع کیا، اور جن کے حصے میں جو ایریا تھا اس نے الگ سے پتھر لائے اور تمام مٹیریل اپنا لایا، جس میں انہوں نے بالکل حلال مال لگایا، بالکل دو نمبری کوئی مال اس میں نہیں تھا، بالکل پاک صاف مال انہوں نے اس میں استعمال کیا، تو اپنے اپنے حصے کو تعمیر کیا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا وقت آ گیا۔ یہ بڑا بابرکت موقع تھا، ہر قبیلہ چاہنے لگا یہ اچھا کام جو ہے یہ میں ہی کروں، یہ مجھے ہی حاصل ہونی چاہیے، یہ شرف مجھے ہی ملنا چاہیے، اور اس پر تلواریں اٹھ گئی، اس پر لوگوں نے ایک دوسرے پر تلواریں سونت لی کہ میں ہی یہ کام کروں گا، ایک کہہ رہا ہے میں ہی یہ کام کروں گا۔ چنانچہ یہی جنگ چلتی رہی، 4-5 دن گزر گئے، اسی طریقے سے یہ کہہ رہا ہے میں کروں گا، وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا، کوئی حل نہیں ہوا۔ جب کوئی حل نہیں ہوا تو پھر جو قریش کے رؤسا تھے ان میں سے جو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، اس نے قریشیوں کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ یہ ہے کہ کل صبح بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والا جو شخص ہوگا وہی شخص ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ سب اس پر متفق ہو گئے۔ اب جب آئندہ صبح آئی تو اس وقت جب وہ قریش وہاں کی طرف آئے تو آتے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں کی زبانوں سے بے ساختہ یہ نکل پڑا کہ ہذا محمد الامین، ہذا محمد الامین، یہ تو محمد الرسول اللہ، یہ تو محمد امین ہے۔ محمد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے، ابھی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نہیں دی گئی تھی، تو یہ دیکھ کر تمام لوگ خوش ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور بلا کر ایک چادر منگوائی، اپنے ہاتھوں سے اپنے دستے مبارک سے حضور نے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا اور رکھ کر تمام قبیلے کے سرداروں کو حکم دیا کہ ایک ایک کنارہ سب سردار پکڑو، ادھر سے یہ ادھر سے یہ ادھر سے یہ، تو سب مل کر اس کو اٹھائیں گے۔ تو یہ فیصلہ سن کر تمام لوگ راضی اور متفق ہو گئے۔ جو 5-6 دن سے جھگڑا چلا آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکیمانہ انداز سے اس کو آسانی سے حل کر دیا۔ چنانچہ سب نے مل کر اٹھایا اور خوشی خوشی اٹھایا اور اٹھا کر اس کو حجر اسود کو اپنے مقام پر پہنچایا۔ اب وہاں باری تھی اس کو رکھنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور خود اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ فیصلے کی وجہ سے جنگ رکی۔ 5-6 دن سے جنگ چلی آ رہی تھی کہ کون اس کو رکھے گا کون اس کو رکھے گا، یہ حضور کا اس وقت کا فیصلہ تھا۔ یہ تیسری تعمیر تھی بیت اللہ کی۔ اس کے بعد جو تعمیر چوتھی تعمیر ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے بیت اللہ کی ازسر نو تعمیر کی۔ اس کے بعد جو 5ویں تعمیر بیت اللہ کی ہوئی ہے وہ حجاج ابن یوسف نے ازسر نو اس کو منہدم کر کے دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ حجاج کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہو، دنیا کا سب سے بڑا ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد بیت اللہ اسی نہج پر رہا، اسی طرز عمل پر رہا۔ بیت اللہ کے بارے میں، بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی، کہاں سے ہوئی، کس کس نے کی، چند واقعات تھے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔